اس ویڈیو میں آپ کو 4 وجوہات بتاؤں گا جس وجہ سے بجلی سے چلنے والی گاڑیاں مارکیٹ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو لوگ بھی خرید رہے ہیں وہ اپنے آپ کو صرف ایک تجربہ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 اکانومکس، نمبر 2 انفراسٹرکچر، نمبر 3 آپ کا وقت، اور نمبر 4 پولوشن۔ اکانومکس، سب سے پہلے دیکھتے ہیں اکانومکس کیا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ سستی الیکٹرک گاڑیوں کی فراہمی نایاب ہے، کیونکہ الیکٹرک گاڑیاں گیسولین گاڑیوں کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا قیمت کی یا اس سے بھی زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر 300 میل رینج والی ٹیسلا 3 کی قیمت $50,000 ہے، اور اس کے ساتھ برابر کی کیمری $30,000 کی ہے، تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ جتنے پیسے آپ اس کے ایکسپینسو ہونے کی وجہ سے الیکٹرک کار کے زیادہ دیں گے، اتنے پیسے آپ پیٹرول کی بچت میں تقریباً 20 سال یا اس سے زیادہ گاڑی چلائیں تو شاید ریکور کر سکیں۔ تو پے بیک بہت لمبا ہے۔ دوسرا یہ کہ گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں پہلے سے ہی گیسولین گاڑیوں میں بہت زیادہ سرمایہ لگا چکی ہیں، اور ان کو ڈر ہے کہ اگر بجلی سے چلنے والی گاڑیوں میں سرمایہ لگایا تو اپنے پہلے پیسے ڈبو دیں گے، اس لیے وہ ہچکچا رہے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے وہ الیکٹرک گاڑیوں میں اتنا انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں۔ اس وقت دنیا میں چلنے والی گاڑیوں کی تعداد 1.2 ارب ہے، اور اس میں صرف 2.5% گاڑیاں الیکٹرک ہیں، یعنی کہ صرف 30 لاکھ، اور ان میں کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والی گاڑیاں شامل نہیں ہیں۔ اگر جرمنی کی بات کی جائے تو جرمنی میں عام گاڑیوں کی تعداد 45 ملین ہے، جبکہ 2016 میں الیکٹرک گاڑیوں کی تعداد صرف 25,000 تھی، اور گورنمنٹ کا ارادہ ہے کہ 2020 تک الیکٹرک گاڑیوں کی تعداد کو بڑھا کر 1 ملین کیا جائے۔ اس لیے گورنمنٹ نے €4,000 کا انیشیٹو دے کر سوچ رہی ہے کہ زیادہ ڈرائیور الیکٹرک گاڑیوں ہی لیں گے، لیکن ابھی تک 1200 سے کم لوگوں نے اس انیشیٹو کو لیا ہے، جبکہ اسی مہینے 2,78,000 عام گاڑیاں خریدی گئیں۔ اگر US کی بات کی جائے تو ٹیسلا کمپنی بڑے منافع کے بارے میں سوچ رہی ہے، اور وہ اس میں اپنا بہت پیسہ بھی ضائع کر چکی ہے تاکہ دنیا کی سب سے پہلی اور بڑی الیکٹرک گاڑیوں کی کمپنی بن سکے۔ یہ بہت بڑا رسک ہے، خصوصاً پاکستان میں اتنی قیمت کی گاڑی خریدنا عام آدمی کے پاس کی بات نہیں۔ دوسری چیز ہے انفراسٹرکچر، خاص طور پر چارجنگ اسٹیشن۔ IE ایک آرگنائزیشن کے مطابق دنیا میں پرائیویٹ سلو چارجنگ کی تعداد 4.66 ملین ہے۔ پبلکلی اویلیبل سلو چارجنگ کی تعداد 0.4 ملین ہے، جبکہ فاسٹ چارجنگ پوائنٹس کی تعداد 0.14 ملین ہے۔ جبکہ پاکستان میں دیوان موٹر نے BMW کے ساتھ مل کر جنوری 2017 میں پہلا چارجنگ پوائنٹ مال روڈ لاہور لگایا۔ دیوان موٹر نے ہی ایک اور چارجنگ پوائنٹ مال کراچی میں فروری 2017 میں لگایا۔ ہاں، البتہ جاپان کی بات کی جائے تو وہ ایک ایسا ملک ہے جہاں چارجنگ اسٹیشن کی تعداد گیس اسٹیشن سے زیادہ ہے، لیکن وہاں ایکو فرینڈلی گاڑیاں خریدنے کے لیے گورنمنٹ لوگوں کو مجبور کر رہی ہے، یا یوں کہا جائے کہ زبردستی کر رہی ہے۔ اگر جرمنی کی بات کی جائے تو صرف جنوری میں چارجنگ اسٹیشن کی تعداد 6,500 ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں پارکنگ کی جگہ کی تعداد 420 ملین ہے، اور اس فرق کو مٹانے کے لیے اربوں یورو لگ جائیں گے۔ تیسرا ہے آپ کا وقت۔ ہمارے خیال میں دنیا کی سب سے قیمتی چیز وقت ہے۔ وقت کو کیوں اہمیت دی جا رہی ہے؟ کیونکہ وقت آپ کبھی واپس نہیں لا سکتے، باقی چیزیں آپ پھر بھی تھوڑا بہت کمپنسیٹ کر لیتے ہیں۔ آپ خود ذرا اس بارے میں سوچیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ الیکٹرک کار جب بھی چلائیں گے، آپ کے ذہن میں یہ چیز ہر وقت رہے گی کہ یہ گاڑی 100 میل رینج کی ہے یا 300 میل رینج کی ہے، تو میں صرف انہی رستوں پر جا سکتا ہوں جہاں پر چارجنگ اسٹیشن موجود ہوں۔ یقیناً آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں CNG اسٹیشن اور اس پر لگنے والی لمبی لمبی قطاریں۔ دلچسپ چیز یہ ہے کہ جو ہائی پاور چارجنگ پوائنٹس، حتیٰ کہ وہ بھی پوری رفتار پر بھی چارج کر رہے ہوں، تو 30 منٹ سے کم کوئی بھی گاڑی چارج نہیں ہوگی، اور وہ بھی صرف 80% چارجنگ ہوگی، جبکہ اس کے مقابلے میں عام گاڑی کی ٹینکی فل کرنے میں 3 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ آپ کے پاس واحد حل یہ ہے کہ آپ اس کو رات کے وقت گھر میں چارج کریں، مگر پھر بھی لمبی ڈرائیو کے لیے آپ کو عام گاڑی رکھنا پڑے گی۔ نمبر 4 پولوشن۔
یہ ایک غلط فہمی ہے کہ الیکٹرک کاروں کی پولوشن کم ہوتی ہے، حالانکہ الیکٹرک کاروں کی پولوشن ان کاروں سے بھی زیادہ ہے جو گیسولین کار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکٹرک گاڑیوں میں جو بیٹریز ہوتی ہے اس پہ بہت زیادہ پولوشن ہوتی ہے۔ اگر دو گاڑیوں کو بنانے کا طریقہ کار ایک جیسا ہو، جو کہ باڈی شیل وغیرہ سب کچھ ایک جیسا ہوتا ہے، صرف بیٹریوں ہوئی کی وجہ سے الیکٹرک گاڑیوں کی آلودگی زیادہ ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ بیٹریوں میں استعمال ہوتی ہے لیتھیم آج خود ماحول کے لیے زہر ہے۔ دوسری ایک غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ الیکٹرک کار جب چل رہی ہے تو چونکہ وہ دھواں نہیں دے رہی لہذا آلودگی نہیں ہے۔ یہ اس لیے غلط ہے کہ الیکٹرک کار کو چارج کرنے کے لیے بجلی تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے لینی پڑ رہی ہے۔ اہم یہ ہے کہ وہ بجلی آپ کہاں بنا رہے ہیں اور کیسے بنا رہے ہیں۔ پاکستان اور گلف اکانومسٹ کے مطابق پاکستان میں 64% بجلی تھرمل سے پیدا کی جاتی ہے، صرف 27% ہائیڈرو اور 7% نیوکلر سے پیدا کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آلودگی ختم نہیں کر رہے بلکہ آلودگی منتقل کر رہے ہیں جس پلانٹ پر بجلی بنائی جا رہی ہے۔ لہٰذا ان چاروں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی یہ خیال نہیں کیا جا سکتا کہ بیٹری الیکٹرک کاریں اتنی فائدہ مند ہوں گی۔ تاوقت کہ بیٹری کی ٹیکنالوجی اتنی ترقی نہیں کر جاتی کہ اس کے چارجنگ ٹائم اتنے کم ہو جائیں جتنی عام گاڑی میں فیل ڈلوانے کے۔ مزید کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔